الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ من صلی علی او سأل لی الوسیلۃ حقت علیہ شفاعتی یوم القیامہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ پر درود شریف پڑھا یا اللہ پاک کی بارگاہ میں میرے لیے وسیلے کی دعا کی، قیامت کے دن اس پر میری شفاعت ثابت ہو گئی۔ درود پاک پڑھنا یہ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کا بڑا پیارا طریقہ ہے۔ محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس سے قیامت کے دن صرف روزہ دار داخل ہوں گے اور کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اسپیشل ڈور ہوگا جنت کا۔ آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی ایئرپورٹ پر جاتے ہیں یا کسی جگہ جاتے ہیں، ایک وی آئی پی گیٹ ہوتا ہے اور اس وی آئی پی گیٹ سے لوگ داخل ہوتے ہیں جو وی آئی پیز ہوتے ہیں۔ تو اے روزہ داروں تمہیں مبارک ہو کہ جنت میں وہ دروازہ ہوگا جس کو باب الریان کہا جاتا ہے اور اس سے روزہ دار جنت میں داخل ہوں گے۔ اور قیامت کے دن ایک اناؤنسمنٹ ہوگا، کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ وہ لوگ کھڑے ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ جب یہ داخل ہو جائیں گے نا تو جنت کا وہ ڈور، وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اس دن ان لوگوں کو کتنی افسوس ہوگا، کتنی حسرت ہوگی جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے ہوں گے۔ بلکہ ہمیں تو یہ چاہیے کہ صرف رمضان کے روزے نہیں، ہم اس کے بعد بھی نفلی روزوں کی بھی کوشش کیا کریں۔ ہر پیر کو روزہ رکھنا سنت ہے۔ اب یہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان سنیں، اے روزہ داروں تمہیں مبارک ہو۔ میرے آقا فرماتے جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا۔ یعنی روزہ پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے۔ روزے کی ایک اور شاندار فضیلت، نبی پاک فرماتے جس نے ایک دن کا روزہ رکھا اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا ایک کوا جو بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ اچھا، کوے کی عمر بتائی جاتی ہے کہ 500 سال ہوتی ہے۔ 500 سال تک پرندہ اڑے گا تو کتنا دور ہوگا؟ اللہ ایک روزہ رکھنے والے کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا۔ مبارک ہو ان کو جو پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں۔ ایک اور خوبصورت بات، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے اور روزہ آدھا صبر ہے۔ اللہ اکبر، یعنی آپ کی باڈی کی زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے کہ جب آپ رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ہمیں روزے کی پابندی کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث سن لے، پھر میں انشاءاللہ روزے کے کچھ احکام بیان کرتا ہوں۔ یہ بڑی کمال کی حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن روزہ داروں کے لیے ایک سونے کا دسترخوان رکھا جائے گا جس سے وہ کھائیں گے حالانکہ لوگ حساب کتاب کے منتظر ہوں گے۔ اب ذرا سوچئے، آج بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، کھانے سے رکے ہو نا، اس دن جب لوگوں کو حساب کتاب دینا ہوگا، قیامت کے دن لوگ حساب کتاب دے رہے ہوں گے، مگر جو روزہ دار ہوں گے ان کو قیامت کے دن جنتی دسترخوان لگا کر وہاں کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ادھر بھوکے رہ جاؤ، ادھر نعمتیں ملیں گی۔ اگر ادھر کھانا ہے، ادھر روزہ نہیں رکھنا ہے تو ادھر کی محرومی ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، چوز کیا کرنا ہے، سلیکٹ کیا کرنا ہے۔ روزہ جب انسان رکھتا ہے تو کچھ نڈھال محسوس کرتا ہے، خاص طور پر جب افطار کا وقت آتا ہے تو پیاس سے زبان سوکھتی ہے، اور بعض اوقات بندہ کبھی کبھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد گھڑی دیکھتا ہے کہ اب کتنی دیر باقی ہے کہ جب میں کھاؤں گا، جب میں پی سکوں گا۔ یہاں 2-3 باتیں بڑی لطیف ہیں، بڑی خوبصورت ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس میں جو بندگی ہے نا، جو اللہ سے محبت نظر آتی ہے کہ سامنے پانی موجود ہے، کھانا بھی موجود ہے، مگر میرے رب کا حکم ابھی تک نہیں ہوا، ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا۔ اس سے انسان کی اللہ سے محبت چھلکتی ہے کہ بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانے سے بھی رک گیا، پینے سے بھی رک گیا، اپنی خواہشات سے بھی رک گیا۔ اور روزے کے فضائل کتنے ہیں، یہ اتنا زبردست نیکی کا کام ہے۔ یہ پورا جسم سمجھ لے عبادت کر رہا ہے۔ آپ کی پوری باڈی جو ہے نا وہ اس وقت عبادت میں مصروف ہے، کیونکہ باڈی کی جو نیڈ پوری ہوتی ہے وہ پانی سے ہوتی ہے، کھانے سے ہوتی ہے، اس سے آپ رکے ہوئے ہیں۔ تو گویا انسان کا پورا جسم اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ بدقسمتی سے
کئی لوگ ایسے اب سنتے ہیں کہ روزہ رکھنے میں سستی کرتے ہیں، تو وہ بھی سستی نہ کریں۔ اچھا، روزے کی بہت ساری خوبصورتیوں میں ایک اور بڑی کمال کی خوبصورتی کیا ہے کہ بندے کا جو اللہ پر ایمان ہے نا، اس کا لیول بہت ہائی ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، دنیا میں کروڑوں لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا، آپ گھر میں اکیلے ہوں گے، پانی سامنے موجود ہے، فریج کے اندر فروٹ بھی کٹا ہوا ہے، کوئی ایک مسلمان ایسا ہے جو اکیلے میں چھپ کر پانی پی لیتا ہو؟ کوئی ایک فروٹ کھا لیتا ہو؟ کوئی نہیں دیکھ رہا نا، چلو کوئی بات نہیں۔ وجہ واٹ از دا ریزن؟ یہاں تک کہ ہم جب وضو کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس وقت بھی احتیاط کر رہے ہوتے ہیں کہ کلی زور سے نہ ہو جائے، کہیں حلق کے نیچے پانی نہ چلا جائے۔ ناک پہ پانی چڑھاتے وقت بھی احتیاط کرتے ہیں کہ ناک کی ہڈی سے اوپر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ کیوں؟ حالانکہ وضو خانے پہ کسی کو بھی نہیں پتہ چلے گا، میں 1-2 چلو پانی پی لوں، لیکن ہم سب کا خیال کیا ہے؟ اللہ دیکھ رہا۔ یہی ہے نا دل میں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا مگر رب دیکھ رہا ہے۔ اب ذرا غور کرو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان ساری دنیا کے مسلمانوں کا لیول آف ایمان ادھر لے جاتا ہے کہ تم اکیلے میں کھانا نہیں کھا رہے کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ رمضان میں دیکھ رہا ہے تو کیا رمضان کے بعد نہیں دیکھ رہا؟ حلال کھانے سے رک گئے کیونکہ افطار کا وقت نہیں ہوا، مگر بندہ پھر حرام دیکھنے سے کیوں نہیں رکتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اکیلے میں گناہ کرتے وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ رب دیکھ رہا ہے؟ ایکچولی رمضان ہماری پوری پریکٹس کروا رہا ہے کہ دیکھو، جب پورے رمضان تم یہ خیال دل میں بٹھائے رکھتے ہو کہ اکیلے میں کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، رب دیکھ رہا ہے، تو پھر رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی حرام کماتے وقت بھی سوچو نا اللہ دیکھ رہا ہے، حرام بولتے وقت بھی سوچو اللہ دیکھ رہا ہے، حرام سنتے وقت بھی سوچو اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر یہ پریکٹس بن گئی کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کرنے کی عادت چھٹ سکتی ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ خیال ایسا عطا کر دے کہ جب بھی برائی کی طرف جانے کو جی چاہے، دل سے صدا آئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بالکل اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اچھا ایک اور فائدہ دیکھیں، جو پورا سال کچھ نہ کچھ نفلی روزے رکھتا ہے نا، اس کو رمضان کے روزوں میں اتنی پرابلم نہیں ہوتی کیونکہ وہ عادی ہوتا ہے۔ سڈنلی آل آف دا سڈن پورا سال گزرنے کے بعد جو اچانک روزے رکھنا شروع کرتے ہیں، ان کو زیادہ بعض اوقات روزہ جو ہے وہ فیل ہوتا ہے۔ بہرحال روزے سے میسیجز بہت سارے ملتے ہیں جس کو آگے ڈائیورٹ کرنا ضروری ہے کہ ہم جب نڈھال ہوتے ہیں، ہمیں بھوک لگتی ہے، تو یہ میسیج لینا ہے اس سے کہ ہم تو آج بھوکے ہیں، کچھ لوگ شاید سارا سال ہی بھوکے ہوتے ہیں، تو ہمیں ان بھوکوں کی مدد کرنی چاہیے۔ جب ہم نڈھال فیل کرتے ہیں تو پھر ہمیں کمزوری جو ہے اس کی فیلنگز آنی چاہیے کہ جب تونگر ہوتا ہوں تو کر و فری الگ ہوتا ہے، جاہو جلالی الگ ہوتا ہے، میرے سامنے کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا، وہی کر و فر والا افطار سے پہلے اس کو بھی لگ پتا جاتا ہے کہ میری اوقات کیا ہے۔ تو یہ ایکچولی بہت سارے میسیجز ہیں۔ جس طرح حج کے سفر میں علماء نے فرمایا نا کہ مینا کے خیمے میں رہے تو غریبوں کی جھونپڑیاں یاد رکھے، اور زمین پہ سوئے تو سارا سال جو زمین پہ جو سوتے ہیں ان کا سونا یاد رکھے۔ تو ایکچولی یہ ہمیں سب چیزیں یاد دلاتا ہے روزہ۔ تو اللہ کرے کہ ہم رمضان کی ان تمام ساعتوں سے وہ سب چیزیں لیں جو بعد میں رمضان کے بعد بھی ریفلیکٹ کریں ہماری پرسنالٹی میں۔ آج افطار کے وقت جب آپ کی نکاحت والی کیفیت ہو تو سوچیں کہ جو لوگ بیچارے کمزور ہیں وہ کمزوری میں کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں ان کمزوروں کو دبانا نہیں چاہیے، ان کا ہاتھ پکڑنا چاہیے، ان کا سہارا بننا چاہیے۔ گلاس ہاتھ میں ہوتا ہے اور اذان ہو جائے یا سحری کا وقت ختم ہو جائے، کنفرم ہو جائے تو لوگ گلاس رکھ دیتے ہیں۔ کتنا خوبصورت لگتا ہے کہ اللہ کی کیا بندگی کا منظر ہے کہ ہاتھ میں گلاس ہے مگر اب وقت پورا ہو گیا۔ مطلب یہ اس کو اگر عشق والی بات کریں نا، کبھی کبھی کہتے ہیں کچھ باتیں الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر فیلنگ کے ساتھ بندہ محسوس کرے نا تو اس میں جو بندگی کا مزہ ہے نا، کہ جب تک وقت تھا، جب تک رب کی رضا تھی میں کھا رہا ہوں، اور اب میرے سامنے کھانا پڑا اور میں نے ہاتھ، یہ غلامی کا ایک انداز، کیسا غلامی کا انداز ہے یہ، مالک نے جب تک کہا تھا کھایا، یہ جب روک دیا، ہاں اس کو محسوس کریں تو اس کا مزہ ہی اور ہے۔ تو حج پہ جو کہتے ہیں نا کہ جب عرفات پہنچنا ہے تو اس وقت پہنچنا ہے، ہماری نہیں چلنی، جب نکلنا ہے تو پھر نکلنا ہے۔ تو بندگی کا ایک ایسا عنصر ہے جس کا لطف لے بندہ رمضان میں، جس کا مزہ لے بندہ رمضان میں۔ ایک عشق والی بات اور کر دیتا ہوں کہ بہت ساری عبادتیں جو ہے وہ بزرگوں کی یا انبیاء کی، اللہ والوں کی یاد میں ہے۔ صفا مروہ کی بی بی ہاجرہ کی دوڑ لگی تھی تو عزت اسماعیل کے لیے، تو ان کی یاد میں سعی جو ہے وہ کر دی گئی حاجیوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے۔ تو عاشقان رسول کے تو یہی کافی ہے کہ میرے آقا نے کچھ دن غار حرا میں ان دنوں میں یوں سمجھیے کہ گزارے تھے اور رات عبادت میں گزارے تھے، تو اس یاد میں ہمارے لیے روزے
روزے رکھ دیے گئے تو یہ محبوب کی یاد ہے، غار حرا کی یاد ہے، نبی پاک کی ادا ہے، تو اس کو بندہ ادا کرے۔ اور پھر ایک جو خوبصورت حدیث پاک جس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ دار کے لیے جو جزا ہے، جو اس کا ثواب ہے، اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اب اس کے دو معنی علماء نے بیان کیا، اجزا بھی یا اجزا بھی، میں کہ میں اس کی جزا خود ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ روزہ رکھنے والے کی جزا میں خود ہوں۔ تو اب آپ سوچیں کہ جب رب جزا ہے یا رب جزا دے رہا ہے تو پھر اس جزا کا عالم کیا ہوگا۔